السلام علیکم۔ پاکستان میں جو موجودہ حالات ہے یہ کافی عرصے دراز سے اسی طرح چل رہے ہیں۔ آئے دن کسی نہ کسی احمدی کو وہاں پہ قتل کیا جاتا ہے۔ مکرم محمد حسن الیاس صاحب نے اس پر ہمیشہ اچھی گفتگو کی ہے۔ آج بھی وہ اپنی ایک پوسٹ میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستان میں احمدیوں پر ہونے والی زیادتیوں کی بنیاد وہ صدارتی آرڈیننس ہے جو انہیں اسلامی شعائر کے اظہار سے روکتا ہے۔ آرڈیننس اس پارلیمانی قرارداد کا تسلسل ہے جس میں انہیں غیر مسلم قرار دیا گیا۔ یہ قانون اس لیے بنا کہ ریاست نے قرارداد مقاصد کے تحت کلمہ پڑھ کر ایمان کے محتسب کی ذمہ داری سنبھال لی۔ اس کلمے کی بنیاد اس مذہبی فکر میں تھی جس نے کفر اور شرک اور ارتداد پر تکفیر و سزا کا اختیار انسانوں کے ہاتھ میں دے دیا۔ یوں خدا کے فیصلے فتووں سے ہوتے ہوئے عدالتوں اور اسمبلیوں کی میز پر آ گئے۔ ریاست اب صرف نظم و نسق اور جان و مال کے تحفظ تک محدود نہیں رہی بلکہ مذہبی شناخت مٹانے اور بنیادی حقوق سلب کرنے تک جا پہنچی ہے۔ چنانچہ عقیدے کی سرحدیں اور شعائر کی حد بندیاں ریاستی قانون اور مذہبی قیادت کے باہمی اشتراک سے طے ہونے لگی۔ گویا ایک طرف قانون کا کوڑا، دوسری طرف فتوے کی تلوار۔ یہ سب یوں ہی نہیں ہوا بلکہ ایک سوچے سمجھے فکری بندوبست کی پیداوار تھا جس کے کچھ لازمی اور ناگزیر نتائج تھے جو اب ظاہر ہو رہے ہیں۔ اب اگر کسی احمدی مسجد سے کلمے کا بورڈ ہٹایا جاتا ہے، انہیں اذان دینے سے روکا جاتا ہے، قربانی پر گرفتار کیا جاتا ہے یا موقع ملنے پر ان زنادقہ کو واصل جہنم کر دیا جاتا ہے تو یہ سب بھی اسی فیصلے کی منطقی توصیات ہیں۔ لہٰذا اگر اصل بنیادوں پر سوال اٹھانا گناہ کبیرہ ٹھہرتا ہے اور اس پورے نظریاتی تشخص پر تنقید کرنا جرم بن چکا ہے تو یاد رکھیے نتائج پر کی جانے والی مذمت بھی محض ایک رسمی رد عمل سے زیادہ کچھ نہیں، جس میں نہ حق کو زبان ملتی ہے نہ عدل کو راستہ، اور یوں ہر امید آہستہ آہستہ افسوس میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ محمد حسن الیاس۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔